سورہ رعد آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت حق سنانی شروع فرمائی تو دعوت حق کے ساتھ لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کو جنت کی خوشخبری سنائی اور عذاب کا ڈراوا دیا، خوف سنایا ان کو۔ یہ ذہن میں رہے کہ عذاب جو ہیں وہ دو طرح کے، ایک تو جہنم کا عذاب جو اخروی عذاب ہے، اور دوسرا دنیا کا عذاب۔ دونوں عذابوں سے ڈر سنایا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ڈر سنایا انہیں، تو باوجود اس کے کہ وہ سن چکے تھے اور دنیا کے اندر وہ دیکھ چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ لوگوں پر آیا، کیونکہ ان کا جو سفر ہوتا تھا ملک شام کی طرف، راستے میں سارے علاقے پڑتے تھے مکہ سے جاتے ہوئے، تو وہ قصے کہانیاں بھی ان کی سن چکے تھے، وہ باتیں بھی ان تک پہنچ چکی تھیں اور بڑے بابسوخ ذرائع سے پہنچی تھیں۔ ایک تو بندہ جو ہے نا وہ سن لے بات، پھر وہ دیکھ بھی لے، تو علم الیقین کے ساتھ عین الیقین ہو جاتا ہے، اسے حق الیقین کی حد تک جو ہے نا وہ بندہ اپنا علمی مقام کو پہنچا دیتا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہیں وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو آسانی میسر تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو خوشحالی میسر تھی، وہ اس آسانی کو اور خوشحالی کو انہی خوشحالی کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی تھی، وہ اس مہلت کو بھی اپنے حق پر ہونے کی نشانی قرار دیتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو ڈھیل دے رکھی تھی، مہلت دے رکھی تھی کہ تم جو ہے نا وہ راہ راست پر آ جاؤ، حق کے راستے کو اپنا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرما رکھی تھی، خوشحالی دے رکھی تھی تاکہ وہ حق کے قریب آ جائیں۔ لیکن وہ لوگ جو ہیں ان کا مزاج یہ بن چکا تھا، وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والی جو ڈھیل تھی، جو مہلت تھی، اس مہلت کو اپنے حق پر ہونے کی دلیل سمجھتے تھے۔ اور یہ پوری دنیا کے اندر اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں بندے کے لیے، یعنی ایک مانوی عذاب اس کو کہہ لیں آپ، مانوی عذاب اس سے بڑا کوئی نہیں کسی بھی بندے کے لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو ڈھیل دے رہا ہو اور وہ اپنے گمراہی، اپنے کفر، اپنی بے دینی لادینیت کے باوجود جو ہے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہو، اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہو۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے بندے کے لیے، یہ مانوی عذاب ہے، یعنی اس بندے کو حق کی طرف آنے کی توفیق ہی نہ ہو۔ وہ بندہ جو ہے وہ جتنی بھی بندے کے اندر صلاحیتیں ہیں نا، ان کے ضیاع کا سب سے بڑا نقصان بندے کو جو ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر جیسے آپ سمجھیں ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، یہ بندہ جو ہے وہ چھری اٹھایا اپنی آنکھ نکال دے، سیسا پگھلایا یا کوئی دوائی پگھلایا اپنے کان میں ڈال دے، اپنے پردے پھاڑ لے، سننے کی صلاحیت سے محروم، دیکھنے کی صلاحیت سے محروم، اپنے ہاتھ کاٹ دے، پکڑنے کی صلاحیت سے محروم، کام کرنے کی صلاحیت سے محروم۔ سب سے بڑی صلاحیت جو ہے نا، جس کا ضیاع سب سے بڑا ہے، جس کا نقصان سب سے بڑا ہے، وہ ہے قبول حق کی صلاحیت، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت۔ یہ جس بندے کی ضائع ہو جائے نا، ظاہری بات ہے ہاتھ کاٹ دے گا، کھانا تو کوئی بھی کھلا دے گا، کسی بھی طریقے سے کچھ نہ کچھ اندر چلا جائے گا، آنکھیں نکال دے گا، کوئی بتا دے گا اس کو، کانوں سے سن لے گا، کانوں کو ضائع کر لے گا، دیکھ لے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی خدمت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ 4 دن کی زندگی ہے، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ کھڑا ہو، 4 دن کی زندگی گزار کے چلا جائے گا۔ لیکن جو بندہ قبول صلاحیت سے، یعنی کہ اپنی صلاحیت جو ہے قبولیت والی، قبول حق والی، وہ ضائع کر دے بندہ، اس سے بڑا نقصان پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں کہ اس کو بندے کو اتنا بندہ اندھا ہو جائے، اتنا بندہ بہرا ہو جائے کہ اس کو حق دکھائی نہ دے، حق سنائی نہ دے، حق سجائی نہ دے۔
اور پھر حق دکھائی بھی دے، سارا کچھ ہو، جیسے آج کل کے نام نہاد مسلمان ہیں، ان کو سارا کچھ دکھتا ہے، نظر آتا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ فلاں ہے، اس کے باوجود ان کے اندر سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ سلب کر لی گئی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو یہ جو سب سے بڑا نقصان ہے نا، یہ والا، یہ وہ واحد نقصان ہے، اس نقصان کو ہم نقصان ہی نہیں سمجھتے۔ یہی نقصان کیا تھا مکے کے کافروں نے، وہ کافر ہو کر کے قبول حق والی صلاحیت ضائع کر چکے تھے، آج کل کا نام نہاد کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے، ہیں جی، یہ دیدہ دانستہ دین حق کا انکار کر چکا ہے، دین حق کا انکار کر چکا ہے۔ یہ پورے کے پورے دین کو جو آقا علیہ السلام لائے تھے، اس پورے دین کو جناب صرف چند عبادات تک، چند رسومات تک محدود سمجھتا ہے، اس کے علاوہ جو آقا علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں اس کے ساتھ اس کو کسی طرح کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو بتائیں، جس طرح وہ کافر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مہلت کو نعوذ باللہ من ذالک اپنے حق ہونے کی دلیل سمجھتا تھا، اور آپ دیکھیں ذرا غور کریں، اس وقت مکے کا جو کافر ہے وہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے، وہ کس بات سے اس کو غلط فہمی ہوئی کہ میں حق پر ہوں، حالانکہ اس کے سامنے تو امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرمائے، اس کے سامنے تو آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، جلوہ فرمایا آقا علیہ السلام خود، اس کے باوجود اس بندے کو، مکے کے مشرک کو، یہ غلط فہمی ہوئی کہ میں حق پر ہوں۔ اور کیا شے تھی ایسی جس نے اسے اتنا ڈھیٹ بنا دیا تھا، اتنا معاند بنا دیا تھا، اتنا دشمن بنا دیا تھا حق کا، کہ اس نے اپنی قبول حق والی صلاحیت بھی ضائع کر دی، اور اپنے اس پر مستزاد یہ کہ اپنے آپ کو حق پر سمجھنے لگا، باوجود اس کے سامنے امام الانبیاء علیہ السلام پڑھے۔ کون سی ایسی شے تھی؟ وہ صرف اور صرف مال تھا، وہ مال تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، جس مال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ابو لہب کا قصہ بیان کرتے ہوئے، یعنی سورہ تبت یدا ابی لہب میں اور سورہ قلم میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان کان ذا مال و بنین، میں کہ وہ مال اور بیٹوں کی وجہ سے بدماش بنا پھرتا ہے، دین حق کے سامنے کرتا پھرتا ہے، محبوب علیہ السلام کی بے ادبیاں کرتا پھرتا ہے، گستاخیاں کرتا پھرتا ہے، آس بن وائل ہو، ولید بن مغیرہ ہو، یا جتنے بھی لوگ ہوں، وہ سارے کے سارے صرف اسی بات پر اکڑتے تھے آقا علیہ السلام کے سامنے۔ آج کل کے لوگوں کو تو چلو، آج کل کے جو لبرل سیکولر بنے ہیں لوگ، ان کے سامنے تو صرف چند علماء ہیں نا جو حق پر کھڑے ہیں، ان کو تو مدرسے کے صرف مولوی دکھائی دیتے ہیں نا، وہ تو انہی جیسے ہیں، انہی کے معاشرے کے افراد ہیں وہ، تو ان کا تو حق کی جو حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے، ان کا ضائع کرنا، وہ مکے کے مشرکوں سے ضائع کرنے والی بات جو ہے نا، من وجہ اس سے بڑا بھی ہے، من وجہ اس سے چھوٹا بھی ہے۔ نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو؟ یعنی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کون سی شے ان کو آقا علیہ السلام کا انکار کروا رہی ہے؟ وہ صرف اور صرف مال ہے۔ آج جو ہے ان کے سامنے، چلو آقا علیہ السلام تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن تو ہے نا ان کے سامنے، آج کل کے کافروں سے کیا گلہ کریں ہم؟ کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے دین سے پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں۔ یہ ابھی پرسوں والے دن کی بات ہے، میں نے جمعے والے دن یہ بات کرنی تھی۔ ایک پروفیسر ہے، وہ بتانے لگا، اس نے کہا کہ میں اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں گیا، اسلام آباد میں، جس کو آپ کیپٹل کہتے ہیں، جی اسلام آباد میں کہتے ہیں، میں یونیورسٹی میں گیا، وہاں جا کے کہتے ہیں جی میں نے اسلام پر گفتگو کی یونیورسٹی میں، کہتے جی وہاں پہ اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مجھے برملا کہا، منہ پہ کہا، بغیر کسی ندامت اور شرمندگی کے، انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے پروفٹ کو، ریلیجن کو اور قرآن کو ہمارے سامنے ڈسکس نہ کیا کریں، ہم نہیں سن سکتے یہ باتیں۔ بتائیں کہاں ہوا ہے؟ اسلام آباد میں ہوا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروفیسر کہہ رہا ہے۔ اور ایک اور پروفیسر کا سناؤں، دوسرا ایک پروفیسر ہے، اس نے کہا، وہ مذہبی پروفیسر ہے، اس نے کہا کہ میں کراچی میں گیا ہوں، وہاں پہ ایک ادارہ تھا، سکول تھا، کہتے جی اس سکول میں اسے مدعو کیا گیا، وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ وہاں ان کے ایڈمیشن چل رہے تھے، بچوں کو داخلہ دے رہے تھے۔ اس نے کہا جی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی بچے داخل ہوئے ہیں، وہ لوگ جن کے والدین مسلمان ہیں، ایک سکول میں، آپ دیکھیں سکول میں کتنی تعداد داخل ہوتی بچوں کی، پرائیویٹ سکول ہے،
اس نے کہا سکول میں داخل ہونے والے بچے جو ہیں ان میں 25 بچوں نے مذہب کے خانہ میں اپنے نام کے ساتھ الحاد لکھا ہے، ہم ملے دیں۔ یہ میں سکول کی بات بتا رہا ہوں، کالج یونیورسٹی کی بات نہیں بتا رہا۔ کالج یونیورسٹی میں جائے گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، سکول کے اندر جاتے ہوئے بچہ یہ لکھ کے دے رہا ہے کہ میں ملحد ہوں۔ بھائی بتائیں، یہ میرے پاس اس کا خود کلام موجود ہے، کوئی کسی دوست کو شوق ہو سننے کا میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس حد تک جناب یہ مسلمانوں کو بے دین کر رہے ہیں جی، اپنی جو فرنگی تعلیم ہے اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے اسلام تک چھین لیا انہوں نے، اور جو شے ان کو قبول حق سے مانے تھی وہی شے آج ان کو مانے ہے۔ ان کو دو چیزیں مانے ہیں، مال آ گیا ہے تو بھی قبول حق کا انکار ہے، مال کی لالچ آ گئی ہے تب بھی حق کا انکار ہے۔ تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو حق کا انکار کیا جا رہا ہے وہ صرف مال کی لالچ میں منہ سے رالن ٹپک رہی ہیں، انگریز کی ترقی کو دیکھ کے دماغ خراب ہو جا رہا ہے ان کا۔ حق کا انکار کیا جا رہا ہے، قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی سیرت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں نا، ابھی تو پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں ہے، وہاں بیٹھا کہتا ہے جی ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی باتیں نہ سنایا کریں جی، اس نے تو کہا کہ پروفٹ کی باتیں نہ سنایا کریں، ہمیں ریلیجن کی باتیں نہ سنایا کریں، ہمیں جناب قرآن کی باتیں نہ سنایا کریں، ہمیں چڑھ ہوتی ہے سنتے ہوئے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں بھائی، یہ مسلمان ہیں۔ مکے کے مشرک کو کیا روئیں گے؟ مکے کے مشرک سے بڑے مشرک تو آپ کے ہاں پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہوئے نہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ کبھی دیکھیں نا ذرا سمرقند اور بخارا سے کیسے اسلام کو رخصت کیا گیا ہے۔ یہ جمعے والا بیان سن لیں ذرا، پتہ چلے گا آپ کو۔ جمعے والے دن جو بیان کیا تھا نا وہ والا سنیں، اگلے جمعہ مزید کروں گا میں انشاءاللہ۔ حالات یہ بن چکے ہیں بھائی جی، وہ بھی وقت تھا، آج یہ بھی وقت ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوتا تھا، مسلمان بہنوں کے برقعے اتار کے چوکوں چوراہوں میں آگ لگاتے تھے اور اس پر جشن مناتے تھے، کمیونسٹ جو ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے ایک دن رکھا ہوا تھا جس دن برقعے جلائے تھے اس دن وہ جشن مناتے تھے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ 8 مارچ کی تحریک کیا تحریک ہے بتائیں؟ اگر ہمارے مولوی لوگ جو ہے نا وہ ممبر پہ بیٹھ کے اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہے نا، اوچھی حرکتیں، ایک دوسرے کو چیلنج بازی، ایک دوسرے کو یہ، ایک دوسرے کو وہ، اگر انہوں نے امت کے ایمان کی فکر نہ کی تو میں کہتا ہوں قسم خدا کی سب سے زیادہ سزا ان کو ہوگی قیامت والے دن، کہ تم نے کیا کیا تھا، تم تو چرواہے تھے، تم تو راعی تھے، تم تو نگران تھے، تم تو نگہبان تھے امت کے ایمان کے، تم نے کیا کیا ہے؟ سب سے زیادہ پکڑ ان کی ہونی ہے، ان مولویوں کی ہونی ہے جو آج ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ابا کی میراث سمجھ کے۔ نہیں تم ممبر کے ترجمانی کر سکتے، دفع ہو جاؤ، اتر جاؤ، تم ممبر کو چھوڑ دو۔ تم اپنی ذاتی انا کی خاطر، اپنے نفس کی تسکین کے لیے جناب صرف ایک دوسرے کو لتاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو چیلنج دے رہے ہیں مناظرے کے۔ جب الحاد جو ہے وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس چکا ہو، تمہاری بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتار چکا ہو، تمہاری بیٹیوں کو بے دین بنا چکا ہو، تمہاری بیٹیاں جو ہیں وہ برقع اتارنے میں فخر محسوس کرتی ہیں، وہ طلاق لے کے جناب پارٹیاں جو ہے نا وہ منعقد کر رہی ہوں، اور تم جناب بیٹھے ہوئے جناب رفع دین کی باتیں کر رہے ہو، تم بیٹھے ہوئے جناب میلاد جائز ہے یا ناجائز ہے جی، قرخانی جائز ہے یا ناجائز ہے بھائی، تم بیٹھے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، پھر تیرے سے بڑا دین کا دشمن کوئی نہیں۔ جب کافر جو ہے تمہارے اوقاف پہ قبضے کر رہا، تمہیں نہیں پتا تمہارے اوقاف پہ قبضہ ہونے سے کیا ہوگا؟ تمہارے اوقاف پہ قبضہ ہونے سے تمہارے مساجد ویران ہوں گے، تمہارے مدرسے ویران ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے اپنے بچے جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے؟ یہ کسی کو اندھیرے والی بات نہیں ہے، سب کے سامنے بات یہ دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ ظاہری بات ہے کافر جو ہے اپنے شکنجے میں لے گا، ان کو پکڑے گا جناب، پھر ان کو کفر سکھائے گا، بے دینی سکھائے گا، لا دینیت سکھائے گا، پھر بات کہاں سے کہاں جائے گی؟ اگر ابھی بھی مولوی کو سمجھ نہیں آ رہی، مولوی یہ چاہتا ہے کہ جناب میرے گرد جو ہے وہ جناب جمگٹھا رہے لوگوں کا، اندھ بھگت جو ہیں ان کی کمی نہ آئے، میرے نذرانوں میں کوئی کمی نہ آئے، تو پھر ایسا بندہ جو ہے وہ دین کا دشمن ہے، چاہے جبے کبے پہننے والا ہو، چاہے جناب اس کا پگڑ جو ہے وہ 49 گز لمبا چوڑائی کیوں نہ ہو، وہ بھی دین کا دشمن ہے پھر وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آیت مبارکہ کو، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے اب ہوا یہ
ایک تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتے، شرک کو چھوڑ دیتے، اسلام کو قبول کر لیتے، آقا علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ آ کر کے نعوذ باللہ آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں ہاں جی وہ عذاب کب آ رہا ہے پھر؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برائی مانگ رہے ہیں حسنہ سے بھی پہلے پہلے۔ حسنہ مطلب ان کو جو راحت ملی ہوئی ہے، آسانی ملی ہوئی ہے، خوشحالی ملی ہوئی ہے، میں کہ اس خوشحالی میں ہی آ کر کے اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ استعجال کر رہے ہیں، جلدی مانگ رہے ہیں، لائیں جی لائیں لائیں لائیں، کہاں ہیں بتائیں؟ جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے، میرے آقا علیہ السلام نے تو ڈرایا ان کو اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر، وہ آ کے بار بار آقا علیہ السلام کو کہتے ہیں ہاں جی لائیں 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 عذاب لائیں، کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں؟ یعنی جو بتائیں آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ حساب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میرے دور کا مولوی تو جناب کسی کو ایک بار نماز کا کہتے دوبارہ کبھی منہ نہ لگایا اس کو، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ایک بار دین کا کہتے دوبارہ کبھی کہے نہ اسے۔ یہی آیت مبارکہ بتاتی نا کہ آقا علیہ السلام کیسے مستقل مزاجی کے ساتھ ان کے طعنے سہتے ہوئے، ان کی باتیں برداشت کرتے ہوئے، پھر بھی آقا علیہ السلام دینی حق سنا رہے ہیں ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے جو ہے وہ کئی ساری عقوبتیں، سزائیں، مثلات، سزائیں، عقوبات جو ہیں وہ گزر چکی تھیں، وہ سارے دیکھتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، بے شک تیرے رب جو ہے وہ ان کے ظلم کے باوجود بھی بخشنے والا ہے۔ عذاب کی بات آگے کی ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، عذاب کی بات آگے کی ہے، مغفرت کی بات پہلے کی ہے رب تعالیٰ نے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان کی اس ہٹ دھرمی کے باوجود بھی ان کو بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حبیب پیارے اب بھی یہ توبہ کر لیں تو اب بھی معاف کر دوں گا ان کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، فرمایا ان کے ظلم کے باوجود بھی ان تیرا رب جو ہے وہ ان کے لیے بخشنے والا ہے، ان کو بخشنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ ظلم کے باوجود بخشنے والا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظلم بھی ظالم بھی رہیں اور بخش بھی دے، میں یہ ظلم کر چکے ہیں یہ توبہ کر رہے ہیں بخش دوں گا ان کو۔ یہ ظلم کر چکے ہیں، ظالم بن چکے ہیں، حق کا انکار کیا انہوں نے، حبیب کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، حق کی مخالفت کی ہے انہوں نے، میں کہ اب بھی یہ توبہ کر لیں تو معاف کر دوں گا ان کو۔ رب تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے بھائی، جی اب اتنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی وسعت کا مظاہرہ کرے، فرمایا کہ یہ ظلم کے باوجود بھی اتنا ظلم کیے انہوں نے پھر بھی بخش دوں گا یہ توبہ کر لیں۔ اچھا رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت پہ پابندی نہیں رکھتا، اب بھی کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں فلاں صحابی آقا علیہ السلام سے لڑے تھے تو بعد میں کلمہ پڑھا تھا تو لہٰذا میں کیسے ان کی توبہ قبول کر لوں بھائی تو کون ہوتا قابل توبہ بھائی؟ توبہ قبول کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ، وہ رب فرما رہا ہے کہ اتنے ظلم انہوں نے کیے ہیں اس کے باوجود بھی اگر یہ معافی مانگ لیں میں معاف کر دوں گا، پھر تو کون ہوتا جناب اکڑ خان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت کا حصہ جو ہے نا، یہ ساری جنت جو ہے نا یہ تیرے باپ کے نام الاٹ ہے، جس کو تو کہے گا اسے میں جنت بھیجوں گا، میں بھی تیرا پابند ہو گیا ہوں، کہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ تو پھر یہ کون ہوتے ہیں؟ جناب حضرت ابو سفیان نے یہ کیا تو حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا تو فلاں نے یہ کیا تو فلاں نے یہ کیا، تو کون ہوتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیرا کام ہے نا روٹیاں مانگ کے کھانا، وہی کھاتا ہوں، تیرا کام یہ نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جنت پہ پابندیاں لگائے، رب تبارک و تعالیٰ کی مغفرت پہ پابندیاں لگائے۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب جو ہے وہ سخت پکڑ والا ہے۔ ہاں تیرے رب کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بندہ جو ہے نا اس آیہ مبارکہ کے اندر دونوں پہلوؤں کو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اور یہ ذہن میں رہے ان دونوں چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ قبول حق کے ضمن میں بیان فرمایا ہے۔ دین حق کا مذاق اڑانے والے لوگ جو ہیں نا ان کو بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں کی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے بار بار یہ کہنے والے ہاں جی لائیں 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 عذاب لائیں، ان کو بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کریم آقا علیہ السلام کے جو حقیقی وارث علماء ہیں ان کے سامنے ایسا رویہ اختیار کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، یا دین متین کو تان کرتے ہوئے کوئی باتیں کرتا ہے، تو اس بندے کو بھی یہ والا جو ہے نا کلام کا انداز یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک حبیب پیارے تیرے رب جو ہے نا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ ایک بڑی لطیف بات جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ بات فرمائی نا بخشش والی، وہاں بھی لفظ رب کی نسبت حضور کی طرف کی ہے،
رب کا تیرے رب، اور جہاں عذاب کی بات کی ہے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رب کی نسبت حضور کی طرف کی ہے۔ کس کی طرف کی ہے؟ محبوب علیہ السلام کی طرف کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حبیب پیارے قیامت والے دن جو چھوٹے گا وہ بھی آپ کی وجہ سے چھوٹے گا، جو پکڑا جائے گا وہ بھی آپ کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کا وفادار بن جائے، مطلب آپ کے دین کا وفادار بن جائے، ہم بخش دیں گے اس کو۔ ہاں، آپ کے دین کا غدار ہے، آپ کے دین کا دشمن ہے، آپ کی دعوتی جد و جہد کی قدر نہیں ہے اس کے دل کے اندر، تو میں حبیب پیارے ان ربک لشدید العقاب، پھر تیرا رب بڑا پکڑنے والا ہے، تیرا رب بڑا پکڑنے والا ہے۔ اندازہ لگا نا، دونوں جگہ پہ لفظ رب کی نسبت اللہ تعالیٰ حبیب کی طرف کر رہا ہے۔ عذاب کی بات کی تو نسبت اپنے حبیب کی طرف کی، ہاں جی، اور اپنے لفظ رب کی نسبت اپنے حبیب علیہ السلام کی طرف کی، اور رحمت کی اور بخشش کی بات کی تو تب بھی لفظ رب کی نسبت اپنے حبیب کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔